بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں، مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتی تھیں اور مقتولین یعنی شہداء اور مجروحین یعنی زخمیوں کو اٹھا کر کے مدینہ منورہ لایا کرتی تھیں۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی، زخمیوں کو پانی پلاتی، جو زیادہ زخمی ہوتے اور جو شہداء ہوتے ان کو اٹھا کر کے مدینہ منورہ لے کر کے آتی۔ تو یہ حدیث پاک بہت سی اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مسلمان صحابیات کس انداز میں انہوں نے جنگ و جدل کے اندر بھی اسلام میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا، کہ وہ جہاد میں جایا کرتیں، مجاہدین کے کام کاج کرتیں، ان کی خدمت کرتیں، ان کے علاج معالجے کرتیں، اور اگر ضرورت پڑتی تو ہتھیار اٹھا کر کے دشمن سے نبرد آزما بھی ہو جاتی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری کے قصے بڑے مشہور ہیں کہ کس طرح انہوں نے عیسائیوں کو تیر اور تلوار سے مارا اور حملے کو ناکام بنا دیا، اور حضرت صفیہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی پھپھو جان، انہوں نے کس طرح غرض لے کر بنو قریظہ جو یہود تھے ان کو مارنے کے لیے آپ تیار ہو گئیں۔ اور آج اس زمانے کے اندر عورتیں تو عورتیں رہ گئیں، مرد حضرات بھی جہاد اور جنگ و جدل کا نام لیتے ہی ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ تو آج اس قدر ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو اسلام کی آڑ لے کر کے عورت کو بالکل ناکارہ بنانا چاہتے ہیں اور گھر کی چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عورت نے ہمیشہ مرد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ پردہ از حد ضروری ہے، اور اسلام کی ان اولین خواتین نے اسلامی پردے کو نہیں چھوڑا۔ تو ایک طرف وہ لوگ جو انتہائی متشدد ہیں، انتہائی شدت والا رویہ رکھتے ہیں اسلام کی آڑ لے کر، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور دوسری طرف جو اسلام کو نشانے پہ رکھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈا اور اسلام مخالف NGOs کا شکار ہو کر عورتیں آزادی کے نام پہ سڑکوں پر نکل آتی ہیں، ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر عورت کام کر رہی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، لیکن پردے سے بھی نہیں نکلنا چاہیے، حدود سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اسلامی قوانین اور اسلامی حدود کے اندر رہ کر کے عورت کو کام کرنا چاہیے۔ تو افراط و تفریط کا شکار ہونے کی بجائے ہمیں اسلام کے صحیح اصولوں کو سمجھ کر عورت کو اس کے حقوق دینے چاہیے، تاکہ عورت بغاوت کی طرف نہ نکلے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں اور مردوں کو اسلامی حدود کا خیال رکھتے ہوئے
صحیح انداز میں شریعت پر گامزن رہنا چاہیے، شریعت پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہم پر فضل فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔